السلام علیکم، میری دنیا میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ انشاءاللہ سب اچھے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے ادھر میں کلر ولر کر رہی ہوں، کچھ ڈرامے کر رہی ہوں میں۔ ڈرامے ہی ہو گئے، ظاہر سی بات ہے۔ یہ شوق ہیں، لوگوں کو فضول کے شوق لگتے ہیں، تو میں نے کہا چلو کچھ کر لوں۔ تو کچھ کلر ولر کرنا تھا۔ ابھی کل پرسوں بھی میں نے گولڈن مٹی کے برتنوں پہ کیا ہے گولڈن کلر۔ وہ چھت کا تھوڑا سا کریں گے نا سیٹنگ، اس کے لیے تیاری کر رہی ہوں۔ پودے بھی بن رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو آج صبح جو ہے مطلب انچاہی ہو گئی، انچاہی صبح ہو گئی۔ میں سو رہی تھی، کسی صاحب کی کال آئی، میں نے کہا چلو اٹھ جاتے ہیں، حالانکہ رات کو دیر سے سوئی تھی۔ تو چلے جی، بنے رہیے میرے ساتھ، آپ کا اور میرا ساتھ۔ صاحب نے میری صبح کیوں کی وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے، یہ میں نے جھولے پہ اور چیئر پہ بھی کلر کر لیا ہے۔ وہ جو چھوٹی چھوٹی چیئر تھی نا، اس پہ بھی کلر کر لیا ہے، کچھ کلر ولر کیا ہے، بلیک کر دیا میں نے اس کے اوپر کلر۔ ابھی دیکھیں پھر بعد میں اس پہ تھوڑا سا ٹچ اور دوں گی۔ ہاتھ بھی سارے میرے خراب ہو گئے، دیکھیے ہاتھ خراب ہو جاتے ہیں کلر ولر کرنے میں۔ وہ مہندی بھی اتر گئی، کل گئی تھی بھائی کے یہاں، بھتیجی نے مہندی لگائی، وہ بھی اتر گئی تارپین کا کام کر کر کے۔ چلے جی، ایک ہفتے سے ایک ہی قصہ چل رہا ہے، اور کل اس قصے کو میں نے اینڈ بھی کر دیا، لیکن قصہ ختم ہوتا نہیں ہے اور پھر سے شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے میں نے ہاٹ بیلٹ لگایا ہوا ہے، میرے شولڈر میں بہت پین ہے، بہت زیادہ، گردن میں، شولڈر میں، اس کی وجہ سے سر بھی بہت بھاری ہو رہا ہے، تو میں نے کہا تھوڑی سی سلائی کر لوں۔ تو قصہ شروع ہو جاتا ہے۔ کل رات میں اپنے بھائی کے یہاں گئی تھی، تو بھتیجے نے کہا مجھے بڑے ابو ملے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے خوبصورت رشتوں سے نوازا ہوا ہے۔ بڑے ابو ملے تھے، اور بڑے ابو بہت کمزور ہو گئے، اور لگ رہا تھا ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں عجیب عجیب سی ہو جاتی ہیں۔ میں بتاتی ہوں اس کی آنکھیں عجیب عجیب سی کیا ہو جاتی ہیں، میں بتاتی ہوں۔ جب وہ بات کرتا ہے اور تکلیف میں آتا ہے تو اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں، ریڈ ہو جاتی ہیں۔ میں تو جانتی ہوں نا بہت اچھے سے، میں تو جانتی ہوں نا۔ تو جب وہ چھوٹا بچہ سمجھ سکتا ہے، بنا دیکھو میں سعید کے گھر گئی تھی، چھپانے کی مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ جب چھوٹا بچہ سمجھ سکتا ہے دکھ کو، تکلیف کو، بیماری کو، تو بڑے نہیں سمجھ سکتے؟ رات کو میری فرینہ سے بات ہو رہی تھی، آج میں بگ باس کی آپ کو خوبیاں بھی بتاؤں گی، ایکس بگ باس کی خوبیاں بھی بتاؤں گی، اور اینڈ میں ایک بات اور کہوں گی کہ بگ باس زیادہ کر ناراض ہوئے کہ میں نے ان کے کسی بچے کو مارا، اور سیکنڈ وہ ناراض مجھ سے کیوں ہوئے، وہ اینڈ میں بتاؤں گی۔ چلیں جی، یہ ہاتھ میں کافی پین ہو رہا ہے میرے 2-3 دن سے، تو میں نے کہا تھوڑی سی سکائی بھی کر لوں، اور طبیعت بھی بس ذرا اپسٹ سی ہو رہی ہے۔ تو کل کی ویڈیو میں نے خلاصہ کر دیا تھا کہ میرے گھر کا بگ باس کون تھا اور کون اس کو کتنی اہمیت دیتا۔ یہ ساری باتیں نہ ہوتی اگر امی کی طبیعت خراب نہ ہوتی، ورنہ سالوں سے معاملات چل رہے ہیں، میں نے تو کسی سے کہا بھی نہیں، مطلب ایسے بھی نہیں کہا کہ اس کی بات اس سے، اس کی بات اس سے، ایسے بھی بات نہیں کی۔ بس چلو ٹھیک ہے، جس میں تم راضی اس میں ہم راضی، جس میں تم راضی اس میں تمہارا بھی اللہ راضی، ہمارا بھی اللہ راضی۔ طبیعت سیٹ نہیں ہے، تو رات میں سعید کے گھر گئی تھی، اور سعید کے گھر اس کا جو بیٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس نے کہا مجھے بڑے ابو ملے تھے، اور بڑے ابو جو ہیں وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں، اور یہ وہ جیسے بچہ ایک دکھ کی بات کر سکتا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے بچے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا تو بڑوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا۔ بولا وہ جب پھوپھی جان بات کرتے ہیں نا تو ان کی آنکھیں عجیب عجیب سی ہو جاتی ہیں۔ میں بتاتی ہوں اس کی آنکھیں کیوں عجیب عجیب سی ہو جاتی ہیں۔
جب کوئی دکھ ہوتا ہے، جب تکلیف ہوتی ہے تو اس کی آنکھیں بالکل ریڈ ہو جاتی ہیں. جانتی ہوں نا، برا وقت تھوڑی گزارا ہے، اچھا وقت بھی گزارا ہے. اچھا یہ باتیں میں للو چپوں کے لیے نہیں کر رہی ہوں، جس کی جو بات ہے وہ ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے. جو تمہاری خامیاں تھی ہم نے بتا دی، آج 2-4 خوبیاں بھی بتا دیں گے. اگر خوبیوں کا بخان کرنے جائیں گے تو شاید ہم چلے جائیں گے دنیا سے اور تمہاری خوبیاں ختم نہیں ہوں گی. لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ بکری نے دودھ دیا لیکن اس میں مینگنی ڈال دی، وہ سارا دودھ بیکار ہو گیا. مطلب وہ بیچاری پوری زندگی اپنا دودھ پلاتی رہی جب تک زندہ رہی، جب تک اس پہ چھری نہ پھری، جب تک اس کے بچے نے آ کے اس کے دودھ پہ قبضہ نہیں کیا. تو تم نے جو مینگنیاں ڈالی، اچھا میں کوئی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے نہیں کر رہی ہوں، 2 بچوں کی باتیں ہیں. نہال کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ تم نے کیا کھویا کیا پایا. اور پھر میں کہوں گی یہ سب باتیں میں نہیں کرتی اگر امی نہ ہوتی. مطلب تم نے اس قابل بھی نہیں چھوڑا، تم سب نے کہ ہم اپنی ماں کو دیکھ لیں، اپنی ماں کو مل لیں. فون بھی نہیں کر سکتے اور میں نہیں کروں گی فون. اللہ لانیہ کہتی ہوں، نہ ملنے آؤں گی نہ فون کروں گی. ملنے آؤں گی بہت بڑی مصیبت میں آ جائیں گی، فون کروں گی تو تم کہو گے پتہ نہیں کیا سکھا دیا کیا پڑھا دیا. معاف کر دو. حال حوال لے لوں گی. السلام علیکم امی، اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، زندگی دے، اور آپ ہمارے سروں پہ اسی طرح بیٹھی رہو اور ہمارے لیے دعا کرتی رہو. ہاتھ اٹھا کے کرو یا دل میں کرو. اور اگر میری کوئی غلطیاں ہیں تو مجھے معاف کر دینا. میں آپ کو کال بھی نہیں کروں گی. میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کسی مصیبت میں آئیں، کیونکہ مجھے ایک ایک وقت یاد ہے. اگر اچھا یاد ہے تو برا بھی یاد ہے، سب یاد ہے مجھے. میں کس طرح بے آبرو ہو کے اس گھر سے اٹھ کر آئی تھی اور وہاں میلاد ہونے والا تھا. کسی نے جھوٹوں کو یہ نہیں کہا کہ میلاد سن کر چلی جانا، کسی نے نہیں کہا. تو میں آپ کو کال بھی نہیں کروں گی. کچھ لوگ مجھ سے آپ سے ملنے آنے کے لیے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا مجھے ہی نہیں پتا ان کا گھر کہاں ہے اور میں پتہ کرنا بھی نہیں چاہتی کہاں ہے. تو اگر کوئی اپنے ذریعے سے پہنچ جائے تو پہنچ جائے، باقی میں نہ کسی کو ایڈریس، مجھے ہی نہیں پتا تو میں کیا آپ کو کا ایڈریس دوں گی. تو فرینہ سے بھی رات بات ہو رہی تھی. نہال کی بات میں نے بتا دی کتنا دکھی ہے وہ بچہ. فرینہ کی بات بتاتی ہوں. مجھ سے کہتی ہے رات کو جو ویڈیو بنائی میں نے، کہتی امی آپ کی ہر بات صحیح ہے، لیکن یہ ندیم ماموں کو ہو کیا گیا؟ جب عید ہوتی تھی وہ مٹھائی لاتے تھے، جب کوئی خوشی کا موقع ہوتا تھا چوڑیوں کے پیسے دیتے تھے، یہ کرتے تھے. امی وہ سب باتیں ان کی بہت یاد آتی ہیں. کیا وہ سب کچھ بھول گئے؟ اچھی بات کہی اس بچی نے. کیا وہ سب بھول گئے؟ ہم تو نہیں بھولے، ہمیں تو بہت یاد آتی ہے ان کی. اگر آج بھی عید ہوتی ہے، چاند رات ہوتی ہے، تو ایسا لگتا ہے ندیم ماموں آتے ہوں گے. دیکھو یہ تمہاری بنائی ہوئی باتیں تھیں، یہ تمہاری اپنی بات تھی. کون سے پاگل کتے نے تم کو کاٹا اللہ ہی جانے. میں مجھے پتا ہے، میں اینڈ میں بتاؤں گی کس نے کاٹا تم کو. اینڈ میں بتاؤں گی تمہیں کس نے کاٹا. کسی ایک رشتے کے خاطر سارے رشتوں کی تم نے بلی چڑھا دی. میں تمہیں سمجھا نہیں رہی ہوں، میں لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ تمہارے اس نے اخلاق کیا تھے، اور جب تم اخلاق سے گرے تو تم کیا سے کیا ہو گئے. تم نے سارے رشتے قربان کر دیے ایک رشتے کو بچانے کے خاطر، صرف ایک رشتے کو. جب تک نہیں بتاؤں گی اس وقت تک تو سبھی سمجھ چکے ہوں گے. جھوٹی ماں صرف بینا تھوڑی ہے، اور بھی ہیں اس کی فیملی کے ہی لوگ. اس نے کہا ہے نا میں تو ادھر سے بھی ہوں ادھر سے بھی ہوں. ہاں بالکل صحیح کہا ہے. تو خاندان، جب میرا بچہ نہال اس خاندان کا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی 16 سال کا بھی پورا نہیں ہوا ہے، اس کی اچھائی میں بہت متاثر ہوئی. میری بیٹی فرینہ سب کو معلوم ہے، لیکن اس کی اچھائی نکل کے آ گئی. یاد کر رہی ہے تمہیں، تمہاری اچھی باتیں. اور جبکہ آج حالات معاملات خراب ہوئے بھی 5-7 سال ہو گئے، اس کے بچپن کی باتیں ہیں، اس کو آج دن تک یاد ہیں. تو بات یہ ہے
کہ تم نے جو کھڈا کھودا ہے نا میرے لیے، پھر میں کہوں گی آج تیرے ساتھ کل میرے ساتھ، آج تیرے ساتھ کل میرے ساتھ. پھر میں کہوں گی کہ اس گھر میں میلاد ہو رہا تھا، کسی نے جھوٹوں کو جسارت نہیں کی کہ میلاد سن کے جانا. اتنا تم نے ذلیل کر دیا ہم کو ہماری نظروں میں، اتنا گرا دیا تم نے. تم ہو اس سب کے کرتا دھرتا، تم نے کروایا یہ سب کچھ. بینا ہی جھوٹی تھوڑی ہے، تم بھی جھوٹ بولنے لگے. کبھی سچ بولتے تھے، کبھی سیاست سے کام لینے لگے. پہلے تم ہوئے سیاسی کہ کون سا مورا کہاں بٹھانا ہے، پھر تم بن گئے جھوٹے، پھر تم بن گئے کچے کانوں کے. مطلب تم نے ہولے ایک بہت اچھا آدمی، میں تو تمہارا نام بھی نہیں لیتی تھی. ایک بڑی بہن اپنے چھوٹے بھائیوں کا نام نہیں لیتی تھی ادب آداب میں. بابو، بھائی، بابو، بھائی. اور پھر تم اس چیز کا آپس میں ایک دوسرے سے تذکرہ کرتے تھے. جو کہیں گی بابو یہ بات ایسے نہیں ایسے، یعنی کہ تم بھی گھمنڈ کرتے تھے کہ میں تمہارا نام نہیں لیتی تھی کسی بھی بھائی کا. شمی کو کہتی تھی میرا بچہ میرا بچہ. شمی دیکھو کتنا کمین کا بچہ نکلا، کتنا کمین انسان ہے وہ، مفاد پرست. کون لگتا ہے ہارون تیرا باپ لگتا ہے؟ کیوں دیے اس نے تجھ کو پیسے، اتنی بڑی رقم کائے کے لیے دی، کیوں دی؟ اور اگر اس نے دی تھی تو اس کو واپس کیوں نہیں کی؟ کیوں یہ اتنی ساری باتیں نکل کے آئیں؟ اگر تو طریقے سے بات کرتا، طریقے سے کام کرتا تو یہ سب خرابیاں نہیں ہوتی. اپنی بیوی کی منہ زبان پہ زپ کیوں نہیں لگائی، جھوٹی کی زبان پہ؟ بے شرمو، تم نے تو اپنی غیرت شرم سب بیچ کھائی. ہاں الحمدللہ میں سیٹ ہوں، نہ میں نے اپنی غیرت بیچی، نہ میں نے اپنی شرم بیچی، نہ میں نے اپنے اصول بیچے. کیونکہ انسان اگر چاہے اپنے آپ کو کسی کے سامنے مجبور نہیں کر سکتا، اور اللہ پاک بھی اس کا ساتھ دیتا ہے. اللہ بھی اس کا ساتھ دیتا ہے، وہ جس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہے. دیکھیے کوئی بیچ میں آ گیا، اور آج صبح بھی میری ایسے ہی ہو گئی، انچاہے لوگ آ گئے اور بیکار لوگ آئے. اس کے بارے میں بھی مجھے آج آپ سے ڈسکس کرنا تھا کہ ہر داڑھی والا معزز نہیں ہوتا. ہر داڑھی والا یہ سوچتا ہے کہ ہم نے تو ایک وہ لے لیا ہے، کیا کہنا چاہیے، کبھی کبھی میرے منہ سے جملوں کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے. اور جب دماغ میں میرے ٹینشن ہو، کیا کہنا چاہیے، ٹیگ لگا لیا ہے، ایک داڑھی کا ٹیگ لگا لیا ہے ہم نے. اور جو ہم بولیں گے وہ لوگ حلف آخر. تو کردار بھی ہونا چاہیے، داڑھی کے پیچھے کا کردار بھی ہونا چاہیے. آج صبح سے مجھے لوگوں نے اسی طرح تنگ کیا ہوا ہے. مطلب پتہ نہیں عورتوں کو لوگ بے وقوف کیوں سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ تو بیچاری عورت ہے اور اس کو تو بے وقوف بنا لیں گے. آئے بیٹھے بولنے لگے جو تمہارے مسئلے ہیں ہم حل کریں گے. اچھا، میں نے ان کو بولا بھائی یہاں تو ابھی تک کوئی نر ہی نہیں آیا، سارے مادہ آئے ہیں. اچھا میں تو اسی طرح کی باتیں کرتی ہوں، پک چکی ہوں میں لوگوں کی سن کے. میں کہا یہاں کوئی نر نہیں آیا، سارے مادہ آئے. کہ لگے نہیں تم ہمیں بتاؤ کیا مسئلے ہیں تمہارے. میں نے کہا اچھا، میں نے کہا ذرا تشریف رکھ لیجئے. میں نے کہا آپ کیا حلوہ سمجھ رہے ہیں کسی بات کو، یہ بند لفظوں میں بات کر رہی ہوں. کہنے لگے نہیں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. خیر اس کے اوپر میں کل ڈسکس کروں گی. مطلب کوئی بھی انسان اپنے آپ کو، بے شک وہ، میں داڑھی کو برا نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن داڑھی کے پیچھے جو دغائیں ہیں وہ، اور یا اس کا معززانہ پن ہے، وہ لوگوں کو جج کرنے دیں. لوگ جج کریں کہ آپ کیسے انسان ہیں، لوگوں کو جج کرنے دیں، پھر وہ آپ کی تعریف میں بخان کریں. بڑے عجیب لوگ ہیں. خیر یہ ویڈیو آج بھی پورا نہیں ہو پائے گا تو میں کل بات کروں گی، باقی باتیں میں کل کروں گی. پھر میں یہ کہوں گی کوئی بات کو طول نہ دے، کوئی بڑھاوا نہ دے. یہاں 2 بچوں کی بات تھی، بات سمجھانے کا مطلب یہ 2 بچوں کو عقل شعور ہے، 50-55 سال کے انسان کو عقل شعور نہیں ہے. اور یہ سب معاملات کہاں خراب ہوئے وہ تو بتانا ہے.
جو وفاداری آپ نے نبھائی ہے وہ تو بتانی ہے. یوٹیوب کی فیملی بھی یہ سوچے گی کہ یہ عورت جھوٹی ہے یا سچی ہے. جو مجھے دیکھنے والے ہیں، جو مجھے لائک کرتے ہیں، اپنے ہیں، اپنے تو ماں باپ جو ماں سے پیدا ہیں وہ تو سب ٹھیک ہے نا. اور مجھے سعید کے گھر جانے میں کوئی ڈر نہیں ہے. میرا جب دل کرے گا جاؤں گی، جب دل کرے گا آؤں گی. اور یہ میں بینا سے کہہ رہی ہوں. اب تو مجھے دیکھ کے بھاگی نا، میں گلی میں آ کر کے تیری مٹی پلیت کر دوں گی اگر تو نے اب مجھے بے عزت کیا. اب مجھے بے عزت کیا. یا تو ان کے گھر آئی ہو تو پہلے فون کر کے آئی ہو. سنو جاہلو، جب کسی کے گھر جانا ہو اور تمہیں کسی کا وہاں آنا پسند نہ ہو تو تم لوگ ایک کال کر لو کہ تمہارے گھر وہ ہمارا ناپسندیدہ شخص تو نہیں بیٹھا ہوا ہے. گلی میں آ کے، محلے میں آ کے، گھر میں آ کے اس کی بے عزتی نہ کرو، ورنہ خدا تمہیں بے عزت کر دے گا. ہو رہے ہیں سب، ہو رہے ہیں سب، پتہ لگ جاتا ہے، سب پتہ چل جاتا ہے. بات کہیں سے چھپتی نہیں ہے، چھپتی نہیں ہے. بڑوں کی نہیں چھپتی ہے تو چھوٹوں موٹوں کی کیا چھپے گی. سب ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں بے عزت. اور پھر میں کہوں گی کہ میں بہتر ہوں، تم سب سے بہتر ہوں. سب سے بڑی بات یہ، میں اصولوں کا سمجھوتا نہیں کرتی. میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی. میں کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرتی. میں اپنی جگہ پہ رائٹ ہوں. تو یہ میں کل بتاؤں گی کہ مینگنیاں کیوں ڈالی بکری نے، یا بکری نے مینگنی ڈالی، اب دودھ میں مینگنی آ گئی. چلے جی، بنے رہیے میرے ساتھ. آپ کا اور میرا ساتھ. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں. اور میرے لیے اور میری امی کے لیے اور جو ہمارے مسلمانوں پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، اللہ ان سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور شہیدوں کو جو ہے جنت میں اعلیٰ مقام، بلند درجات عطا کرے. اور ہر مسلمان اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے. میری ماں کو بھی حفظ و امان میں رکھے، اور جن کے دل اچھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، میری فیملی میں کے لوگوں کو. چلیں جی، دعا کیجئے. انشاءاللہ کل میں آپ کو بتاؤں گی باقی کی کہانی، کیونکہ ابھی ایک تو مجھے تھوڑی بھوک بھی لگ گئی، بیچ سے ویڈیو کاٹنا پڑ جاتی ہے، اٹھنا پڑ جاتا ہے، ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. تو کل ملیں گے انشاءاللہ نئے دن کے ساتھ، نئے آغاز کے ساتھ. اور طبیعت سیٹ نہیں ہے، بس تھوڑا سا یہاں سے بھی ڈسٹرب ہوں، یہاں سے بھی ہیڈک تو مجھے ہے ہی، اور میں کافی دن سے ہیڈک کی دوائی نہیں کھا رہی ہوں. تو انشاءاللہ کل پرسوں جاتی ہوں، اس کی بھی دوائی لیتی ہوں. بنے رہیے میرے ساتھ، کل ملاقات ہوگی.